کھانا کھانے کا مزہ صرف حلق تک ہوتا ہے. جو کی سوکھی روٹی ہو یا گھی سے تر بتر پراٹھا ہو، پیٹ میں جانے کے بعد دونوں ایک ہو جاتے ہیں. جو ہی نوالا حلق سے نیچے اترا اس کا ذائقہ ختم. جو ہاتھ میں آیا وہ پیٹ میں ڈالتے چلے جانے، ڈٹ کر کھانے میں زبان کا مزہ تو صرف چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، مگر اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات یہ دیر پا ہوتے ہیں. مزہ صرف حلق تک ہے، لیکن جو اس کے نقصانات ہیں یہ لانگ ٹرم ہے. تو صرف چند لمحوں کے لیے اپنا اتنا بڑا نقصان، چند لمحوں کی لذت کے لیے اتنا بڑا نقصان کر لینا، اپنی صحت تباہ کر لینا. اگر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر آشکار ہو جائے گا کہ 2 منٹ کی لذت کی خاطر آخرت کا طویل حساب سر لینا، نیز برسوں تک چلنے والی بلکہ قبر تک پیچھا کرنے والی بیماریوں کو گلے لگا لینا ہرگز عقل مندی نہیں. لہذا ہمیں پیٹ کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے کم کھانے ہی میں عافیت ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گھڑی بھر کے لیے خواہش کی پیروی طویل غم کا باعث ہوتی ہے. یاوہ گوئی، ڈٹ کے کھانا، خوب سونا چھوٹ جائے، دنیاوی لذات سے دل کاش میرا ٹوٹ جائے. اب غور کیجئے کہ منہ میں پانی لانے والا، خوشبو سے معطر، گھی میں تر بتر، لذیذ ترین چٹپٹانے والا، بڑے شوق سے اگر کوئی منہ میں ڈالے اور چپڑ چپڑ کر کے چبا کر جو ہی حلق سے نیچے اتارے کہ اچھالا آئے اور کہہ باہر نکل پڑے، اب اس کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں کرے گا. یہ ہے اس لقمے کی حقیقت، جو اتنا ٹیسٹی تھا اندر گیا بس نکلا. مزید اس لذیذ کھانے کی حیثیت کو اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک محلے میں بیت الخلاء کی صفائی کی جا رہی تھی اور فضلہ پخانہ بکھرا ہوا تھا. لوگ ناک پر رومال رکھ کے وہاں سے تیزی کے ساتھ گزر رہے تھے کہ فضلے نے بزبان حال پکار کر کہا، اے بھاگنے والوں ذرا ٹھہرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں وہی ہوں جسے تم نے خوب مشقت سے کمایا. اتنی محنت کی اس کے لیے، کمانے کے لیے بڑی محنت سے پکایا اور مزے لے لے کر کھایا اور اپنے معدے میں چھپایا. افسوس تمہاری تھوڑی دیر کی صحبت نے میرا یہ حال بنا دیا کہ میں وہی ٹیسٹی اور اچھا کھانا تھا، لیکن میں تمہاری صحبت میں رہا تھوڑی دیر کے لیے اور میرا یہ حال ہو گیا. مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ میں تو تمہاری وہی لذیذ بریانی ہوں، میں وہی تمہارا گھی سے تر بتر پراٹھا ہوں، میں تو وہی چٹپٹا قورمہ ہوں. عبرت ہی عبرت. کھانا جتنا اچھا ہوتا ہے اس کا انجام اتنا ہی برا ہوتا ہے. انسان جتنا لذیذ اور چکنا پکوان کھاتا ہے اس کا براز بھی اتنا ہی زیادہ گندا اور بدبودار ہوتا ہے. جبکہ گھاس چارہ کھانے والے جانوروں کا گوبر انسان کے براز کے مقابلے میں نہایت ہی کم گندا ہوتا ہے. اب ہو سکتے ہیں ان باتوں کو سن کر یا پڑھ کر کے یوں جی متلانے لگے اور نفس غصہ بھی دلانے لگے. تو ایسوں کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ کا خفا ہونا بیکار ہے، آپ کی خفگی بھی سراسر عبرت ہے. غور کیجیے کہ ہم جیسا گناہ گار انسان خوب اکڑتا ہے اور اتنا نہیں سوچتا کہ میری اوقات ہی کیا ہے. میں تو وہ ناکارہ ہوں کہ بہترین غذائیں بھی میرے ساتھ تھوڑی دیر رہنے کے بعد اس قدر تباہ اور مسخ ہو جاتی ہیں کہ اب ان کا تذکرہ سننا بھی اچھا نہیں لگتا. ویڈیو میں بھی جو لوگ سنیں گے، سن رہے ہیں، وہ بھی سمجھیں گے یہ ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. اپنی یہ حیثیت ہمیں یاد دلائی جا رہی ہے کہ ہم خود کو پہچانیں کہ ہم اتنے کیسے ہیں. ہماری اکڑ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ اچھی چیز بھی ہماری صحبت میں رہ کے ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کا ذکر ہمیں سننا اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے، ہم ناک چڑھاتے ہیں. تو اب اکڑ کیسی، تکبر کیسا. حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا. فرمایا کہ یہ چال اس کی نہیں ہے جس کے پیٹ میں گندگی بھری ہو. سیدنا مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج بن یوسف کے لشکر کے سپہ سالار محلب کو ریشمی لباس پہنے اکڑتے ہوئے دیکھا. اکڑ کر چل رہا تھا تو ٹوکا، کہنے لگا مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ فرمایا کہ میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں کہ شروع میں تو ایک گندا قطرہ تھا،
آخر میں سڑا ہوا مردہ ہوگا۔ اور یہ تو سبھی جانتے ہیں نا کہ اب تو پیٹ میں نجاست اٹھائے پھر رہا ہے، یہ تیرا تعارف ہے۔ یہ کھری کھری سن کر وہ شرما گیا اور اکڑ والی چال سے باز آ گیا۔ سیدنا مصعب بن زبیر فرماتے ہیں کہ تعجب ہے، انسان تکبر کرتا ہے، حالانکہ انسان 2 بار پیشاب گاہ سے نکلا ہے۔ اگر آپ پیٹ کا قفل مدینہ لگانے، یعنی کم کھانے کی عادت بنانے اور اس پر استقامت پانا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہم نے ساری باتیں سنی ہیں، کافی دنوں سے ہم یہ سن رہے ہیں پیٹ کا قفل مدینہ، کھانے کے بارے میں، تو اس پر عمل اگر کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنا ذہن اس طرح بنائیے کہ جیسا کہ امام غزالی فرماتے ہیں نا کہ آخرت میں حساب و کتاب کی ہولناکیوں، سکرات موت کی شدت کا ایک باعث پیٹ بھر کر کھانا بھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں زیادہ کھانے سے آخرت کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے، لہٰذا تم جس قدر لذتیں دنیا کے اندر حاصل کر لو گے اتنا آخرت میں سے حصہ کم ہو جائے گا۔ ڈٹ کے کھانے کی محبت قلب سے میرے نکال، نزع میں دے مجھ کو راحت اے خدائے ذوالجلال۔ تو زبان کی چند منٹ کے لیے ذائقے کی خاطر اس قدر خوفناک معاملات کی پرواہ نہ کرنا عقل مندی نہیں۔ تو ہمیں پیٹ کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے کم اور کم کھانے ہی میں عافیت ہے۔ شکم سیری یا لذیذ اشیاء کھانے، ٹھنڈے مشروبات پینے کو جی للچائے تو جہنمیوں کے دل ہلا دینے والے کھانے پینے کو یاد کیجیے جنہیں کفار کے لیے تیار کیا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، بے شک تھوڑ کا پیڑ گناہ گاروں کی خوراک ہے۔ گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارے۔ جہنمیوں کے تباہ کن مشروب کے بارے میں 26ویں پارے میں ذکر ہے کہ اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ مغیث بن سمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو دوزخ میں لایا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا انتظار کرو، ہم تمہیں ایک تحفہ دیتے ہیں۔ پھر سانپوں کے زہر کا پیالہ اس کو دیا جائے گا۔ جب وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کا گوشت اور ہڈیاں کٹ کر گر پڑے گا۔ گھر کے تمام افراد متفق ہوں تو کھانے سالن وغیرہ میں جو تیل مسالہ ڈالتے ہیں اس کی مقدار آدھی کر دیجیے۔ اب ہو سکتا ہے کھانے کی لذت کم ہو جائے، جب لذت میں کمی آئے گی تو رغبت میں کمی آئے گی، اور انشاءاللہ پھر پیٹ کا قفل مدینہ لگانا بھی ذرا آسان ہو جائے گا۔ روٹی کا معمولی سا ٹکڑا جس سے پیٹ میں بوجھ ڈالا گیا، یعنی بھوک مٹائی گئی، اس کا قیامت میں حساب نہ ہوگا۔ روٹی کا معمولی سا ٹکڑا جس سے پیٹ میں بوجھ ڈالا گیا، جس سے بھوک مٹائے گی، اس کا قیامت میں حساب نہ ہوگا، ورنہ یاد رکھیے دنیا میں غذا جس قدر عمدہ ہوگی، لذیذ کھائیں گے، اتنا ہی قیامت میں حساب بھی سخت ہوگا۔ مثلا کھچڑی کا حساب نسبتاً ہلکا ہوگا جبکہ بریانی کا اس سے زیادہ ہوگا۔ تو اس میں بھی ترتیب یہ ہوگی کہ جس شخص کو جو چیز زیادہ پسند ہوگی وہ اس کے لیے بڑی نعمت شمار ہوگی۔ مثلا جس کو بریانی کے مقابلے میں کھچڑی زیادہ مرغوب ہے، اب اس کے لیے کھچڑی بڑی نعمت ہے، اب اس کا بریانی کے مقابلے میں کھچڑی کا حساب زیادہ ہوگا۔ جس کو بریانی اچھی لگتی ہے تو اس کو جب وہ بریانی کھائے گا تو اس کو بریانی کا حساب زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ اس کی مرغوب ہے، اس کو اچھی لگتی ہے، اس کو زیادہ شوق ہے وہ کھانے کا۔ تو ہم کھاتے ہی وہی جو ہمیں زیادہ پسند ہو، زیادہ جس کا شوق ہو، زیادہ تو لذیذ لگے، بس جو چیز زیادہ لذیذ لگتی ہے کوئی بھی ہو اس کا حساب بھی اتنا زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کے لیے وہ بڑی نعمت ہی وہی۔ پلاؤ یا قورمہ روٹی وغیرہ گرما گرم ہو، حساب زیادہ۔ اب کسی کو اگر ٹھنڈی نہیں پسند، گرم زیادہ پسند ہے، اب وہ گرم کھائے گا اپنی پسند کے مطابق تو اس کا حساب زیادہ۔ اب کسی کو ٹھنڈی پسند ہے، اب اس کی ٹھنڈی کا حساب زیادہ، کیونکہ اس کے نزدیک بہت زیادہ بڑی نعمت ہے۔ تو ہر ایک کا حساب اس اپنے حساب کتاب کے مطابق، جو نفس کو جتنی زیادہ مرغوب ہو۔ ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ہر شے کے بارے میں یہ 3 سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال، تم نے یہ چیز کس طرح حاصل کی؟ دوسرا سوال، اسے کہاں خرچ کیا؟ اور تیسرا، کس نیت سے خرچ کیا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ خدا کی قسم، دنیا کی رنگینیوں میں گم
مالدار اور صاحب اقتدار کے مقابلے میں سنتوں کا پابند غریب اور نادار خوش نصیب اور بخت بیدار ہے، اور وہ آخرت میں کامیاب ہے جو غربت، امراض و آفات میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا اطاعت گزار ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کفار میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ نعمتوں سے مالا مال ہوگا، کہا جائے گا اسے غوطہ دو، آگ میں غوطہ دو، لہٰذا اسے آگ میں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، اے فلاں کیا کبھی تو نعمت سے مالا مال ہوا؟ تو وہ کہے گا نہیں، میں نے کوئی نعمت نہیں پائی، حالانکہ ساری زندگی اس نے عیاشیاں کی۔ اور مسلمانوں میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ اور بدحال تھا، کہا جائے گا اسے جنت میں ایک غوطہ دو، لہٰذا اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے فلاں تو نے کبھی سختی دیکھی ہے؟ کیا تو کبھی مصیبت سے دوچار ہوا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں، میں نے تو کبھی کوئی سختی دیکھی نہیں، کوئی مصیبت، کوئی بیماری نہیں آئی، حالانکہ ساری زندگی وہ بیچارہ بیمار، پریشان، تنگ دست، غربت میں رہا، مصیبتوں میں رہا، لیکن بس جنت کا جب ایک غوطہ کھا لے گا، ساری تکلیفیں 60 70 سال 100 سال کی ٹینشنیں ساری بھول جائے گا۔ تو معلوم ہوا جہنم اس قدر ہولناک ہے کہ اس کا صرف ایک غوطہ دنیا کی ساری رنگینیاں اور عیاشیاں بلا دے گا۔ بندہ کہے گا میں نے تو کبھی سکون دیکھا ہی نہیں ہے زندگی میں، اور اس کا یہ ذہن بن جائے گا کہ میں تو ہمیشہ سے پریشان ہوں۔ اور جنت کا ایک غوطہ اتنا فرحت بخش ہے کہ دنیا میں جو کنگال ہوگا، دنیا میں جو بیمار ہوگا، مصیبتوں میں جس نے ساری زندگی گزاری ہوگی، بس ایک غوطہ جنت کا لگایا جائے گا، سارے غم بھول جائے گا۔ سبحان اللہ، اس کا یہ ذہن بن جائے گا تو میں نے تکلیف کبھی دیکھی نہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدارا عطار قادری کا۔ اللہ پاک بے حساب ہماری مغفرت فرمائے۔ زیادہ کھانے والا پیٹ کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اگر جذبات میں آ کر ایک دم کھانا کم کر دے گا تو کبھی امکان ہے کمزور ہو جائے گا، حوصلہ بھی پست ہونے لگے گا، لہٰذا تھوڑا تھوڑا کم کرنا چاہیے۔ مثلا ایک دن میں اگر کوئی 12 روٹیاں کھاتا ہے نا، اور اپنے آپ کو 6 روٹیوں پر لانا چاہتا ہے، تو 12 روٹیوں کو 60 حصوں میں تقسیم کر دے، روزانہ ایک حصہ کم کرتا جائے، تھوڑا تھوڑا کم کرے، یعنی پہلے دن 59 ٹکڑے کھائے، دوسرے دن 58 کھائے، اس طرح ایک ماہ میں 30 ٹکڑوں یعنی 6 روٹیوں تک پہنچ جائے گا، اور اس طرح کمزوری وغیرہ بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر صرف چاول کھاتا ہے تو اس کی بھی ترتیب اسی طرح آہستہ آہستہ کم کرتا جائے، مثلا روزانہ ایک لقمہ کم کر دے، اپنے کھانے کا حساب لگا لے، اپنے جو پیڑا ہے اسی کا ویٹ کر لے کہ میں اگر اتنا پیڑا کھاتا ہوں، اتنے گرام کا یہ ہے، تو روزانہ اس میں سے کچھ گرام کم کرتا جائے۔ گھر والوں کو بتا دے میرے لیے کچھ کم کر دے، میرا جو سائز کا پیڑا بناتے ہیں نا، اس پیڑے میں سے تھوڑا تھوڑا بے شک کم کر، چند گرام سے ہی محسوس بھی نہیں ہوگا، اور آہستہ آہستہ آپ کی خوراک وہی ہو جائے گی جس پہ آپ لانا چاہ رہے ہیں۔ یک دم کم کریں گے پھر محسوس ہوگا، پھر وہ کمزوری بھی ہوگی، لیکن تھوڑا تھوڑا کم کریں گے، وہی 10 روٹیاں کھانے والا پھر ایک بھی کھائے گا نا، وہ 10 جیسی طاقت محسوس کرے گا، اور فٹ بھی ہو جائے گا، بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس طرح تمام خوراک، چاول ہو، روٹی ہو، یا جو بھی ہمارا کھانے کا معمول ہے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا کم کرتے چلے جائیں۔ چائے کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نقصان دہ ہے، تو چینی بھی اس میں ہوتی ہے، چینی بھی نقصان دہ ہے، جو پتی ہے وہ بھی کیمیکل والی ہوتی ہے، نقصان دہ، تو اس کو بھی آہستہ آہستہ، جتنے نقصان دہ چیزیں ہیں نا، یکدم اگر نہیں چھوڑ سکتے تو اس کو آہستہ آہستہ کم کرتے، اور جو فائدے والی چیزیں ہیں وہ اپنی روٹین میں بے شک رکھیں۔ صحت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اچھی نیت کے ساتھ۔ مثلا اگر روزانہ ایک لقمہ کم کرتا رہے اور اس طرح مطلوبہ مقدار پر پہنچے، اور دل مضبوط رکھے، یہ نہ ہو کہ لذیذ غذا سامنے آ گئی تو، یا دعوت میں پہنچے، نفس نے کہا کہ بس آج موقع ملا ہے، آج زیادہ کھا لے، تو پھر کل سے پھر وہ روٹین کر دیں گے، تو پھر استقامت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب چاہے کتنا ہی لذیذ ترین کھانا سامنے آ جائے، اپنے معمول پہ ڈٹا رہے۔ ہاں، جب کم کھانے کی عادت میں پکا ہو گیا نا، تو اب اگر کبھی دعوت وغیرہ میں معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ کھا لیا، کبھی کبھی کھا لیا، تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن ہم روٹین، کئی لوگوں کی روٹین میں آنا جانا شادیوں میں، ولیموں میں ہوتا ہے، ہفتے میں ایک آدھ دن یا 2 دن، تو اب وہ شرح روٹین رکھیں گے تو درست نہیں ہے۔ ہاں، کبھی کبھی دعوت میں اگر کھانا اچھا لگا تو
کچھ زیادہ اگر کھا لیا تو وہ تو چل جائے گا، لیکن اس چیز کو روٹین بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کھانا اب آیا طرح طرح کا تو ٹھیک ہے، وہ کھانا تو کسی کا ہے، پیٹ تو اپنا ہے، اپنے پیٹ کا خیال رکھنا۔ اپنے لیے کھانے کی مقدار، مثلا آدھی روٹی، 1 چمچ چاول، 7 قطرے کدو شریف، اب بڑی ہو تو ایک ورنہ 1-2 بوٹیاں، 1 ٹکڑا آلو، 3 چمچ شوربہ وغیرہ وغیرہ، یہ مقرر کر لیں کہ اتنا کھانے کے بعد جتنی بھی بھوک باقی رہ جائے میں اور نہیں کھاؤں گا، بس میرا کھانا یہ ہے، اپنی مقدار مقرر کر لینی چاہیے۔ تو جب بھی کھانے بیٹھے تو ممکنہ صورت میں جو ایک اپنے لیے خوراک طے کر لی ہے نا، کوشش کریں بس اس کے مطابق ہے۔ وہ بے شک الگ نکال لیں پلیٹ میں، بعض کا دو اکٹھے کھاتے ہیں نا تو اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کون کتنا کھا گیا، اس لیے اپنا تھوڑا بے شک الگ نکال لیں تاکہ اندازہ ہو کہ میں نے اتنا کھانا تھا، میری وہ کوٹا پورا ہو گیا۔ تو پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کے خواہش مند کے لیے شاید اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو۔ ہاں اگر نفس نے رکابی میں زیادہ ڈلوا بھی دیا اس کو کم کر لیں، ایک بار لے اچکیں پھر چاہے لاکھ خواہشیں ہو مزید کھانا مت لیجیے، ورنہ نفس تو مطالبہ کرے گا ذرا اور ڈال دو، سالن اور ڈال دو، چاول اور ڈال دو، دل تو کرتا ہے، لیکن اپنی وہ مقدار پوری کر لینا، دل کرتا رہے پھر بھی نہ ڈالے، تھوڑے صبر کریں گے تو آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی۔ نفس تو مطالبہ کرتا جائے گا، کبھی کہے گا ایک بوٹی بس اور اٹھا لوں، کبھی کہے گا بس 1 آلو اور لے لوں، 1 چمچ دال اور ڈال لوں۔ اب دعوتوں میں بھی اسی انداز کو ملحوظ رکھیے، کیونکہ پیٹ کا قفل مدینہ لگانے یعنی بھوک سے کم کھانے کی ابھی تک جس کی عادت نہیں بنی نا، وہ اگر عام رواج کے مطابق بڑے برتن سے بار بار تھوڑا تھوڑا نکالتا رہے گا تو اندیشہ ہے کہ نفس اس کو بلاوے میں ڈال کر زیادہ کھلا دے۔ اگر تھال میں سب مل کر کھا رہے ہوں اور اپنائیت کی فضا ہو، یعنی اپنا سارے مذہبی لوگ ہیں، دینی ماحول ہے، تو پھر اس طرح کا بندہ تھوڑا سا اپنا الگ نکال لے اس تھال میں سے اپنی ضرورت کے مطابق، اور ساتھ ہی بیٹھ کے کھائے ساتھ ہی، لیکن اپنا ایک پلیٹ میں تھوڑا سا الگ نکال لے، کیونکہ جس کو خطرہ ہے نا کہ میں تھال میں کھاؤں گا سب کے ساتھ تو پھر مجھے پتہ نہیں چلے گا میں کتنا کھا گیا ہوں، زیادہ کھا جاؤں گا، وہ اس تھال میں سے نا پھر اپنی بے شک پلیٹ سائڈ پہ کر لے، اپنے حساب سے اس میں ڈال لے۔ لہٰذا سب سے محفوظ طریقہ بھی یہی ہے کہ کھانے کے نوالے مخصوص کر لے، مثلاً کہ کوئی کہہ لے میرے 12 نوالے، یہ میری عادت ہے، میں نے 12 نوالے سے اوپر نہیں رکھنا، یا پھر وہی پیڑے کا وزن کر لیں، لیکن وہ بعض کا خواتین سمجھے گی کس وقت میں ڈال دیا، جب ہر پیڑا بنانے سے پہلے ہم وزن کرتے رہے، تو ٹھیک ہے اگر کوئی ہیلپ نہیں کرتا اس معاملے میں تو پھر خود اپنا خیال رکھنا پڑے گا، پھر اپنے لقمے کا حساب لگا لے کہ میں نے اتنے لقمے کھانے ہوتے ہیں، تو اب میرے کتنے لقمے ہو چکے ہیں، ان لقموں کو خود گن لیا کرے۔ راتی تبے نے روٹیاں میں منگائیاں 6 دفعہ گلی چوں گل کرنا 20 روپے نہیں، وہ میں اس پلیٹا روٹیاں ایک نوالا بننا ہے، پوری روٹی ایک نوالا بننا ہے، اتنی پتلی اور اتنی چھوٹی مطلب بن روٹیاں بھی تو بس وہ اپنا لیے طے کر لینا میں نے اتنے کھانے ہیں، تو سب کے ساتھ مل کے کھائیں یا جیسے بھی، تو اسی حساب سے اپنے نوالے گنتے رہیں، تو پھر بھی آسانی ہے کہ مثلا چاول اب پورے تھال میں پڑے ہوئے الگ نکالنے کے پلیٹ نہیں ہے، برتن نہیں، اب کیا کریں، اب گن لے کہ میں چاولوں کے اتنے نوالے یہ میری خوراک ہے، اب کوشش کرے اتنے ہی کھائے، حساب رکھتا جائے کہ 10 کھانے 20 کھانے نقصان دہ کتنے کھانے ہیں۔ چاول کھانے نہیں چاہیے۔ تو اللہ پاک ہمیں پیٹ کا قفل مدینہ کم کھانے کی توفیق عطا، یہ صحت کے لیے بڑا ضروری ہے نا، ورنہ زیادہ کھانے 80% بیماریاں تو کھانے کی وجہ سے، اسپتال بھرے پڑے، جس اسپتال جائیں گے نا لائنیں لگی پڑی ہیں، ایمرجنسی میں لائنیں، ہر وارڈ میں لائنیں، ایک بیڈ پہ 2 3 بندے پڑے ہوئے ہیں، وجہ کیا، پیچھے سارا کھانا، سب بیماریاں کچن سے ہی شروع ہوتی ہیں اور کچن میں ہی اس کا علاج ہے، لیکن اس طرح توجہ نہیں ہے، کھانا پھر بھی اسی طریقے، بد پرہیزی اسی طرح کرنی ہے، چاہے اسپتالوں میں لاکھوں روپے لگ جائے ادھر لگانا ہے، ٹائم نہیں ضائع کرنا ہے، اور کھانا نہیں چھوڑنا، کھانے کی بے احتیاطیاں اسی طرح ہی رکھنی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، پیسہ بھی بچے گا، وقت بھی بچے گا، اور زندگی میں سکون بھی رہے گا، مزہ بھی رہے گا، لیکن جس کا معدہ خراب ہو گیا، جس کو طرح طرح کی بیماریاں لگ رہی ہیں، اس کی زندگی میں ایک بد مزہ زندگی ہو جاتی ہے، وہ انجوائے نہیں کر پاتا، اس لیے ہم کوشش کریں واک کریں، صحت کا خیال رکھیں، کھانے کی روٹین سیٹ کریں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔